تو چلیے آج ایک ایسی کتاب کی بات کرتے ہیں جو شاید پیسے کے بارے میں ہماری سوچ کو ہمیشہ کے لیے بدل دے۔ مورگن ہاؤزل کی پیسے کی نفسیات۔ دیکھیں، یہ کوئی فارمولے یا حساب کتاب کی گائیڈ نہیں ہے، نہیں، یہ اصل میں اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہے کہ ہم یعنی انسان پیسے کے بارے میں سوچتے کیسے ہیں اور اس کے ساتھ ہمارا رشتہ کیسا ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے اس سوال پر غور کیجیے، کیونکہ اس کا جواب ہی اس کتاب کا سب سے بڑا راز کھولتا ہے۔ وہ راز یہ ہے کہ پیسہ صرف نمبروں کا کھیل نہیں ہے، یہ تو سیدھا سیدھا ہمارے جذبات سے جڑا ہوا معاملہ ہے۔ تو اس پوری گفتگو میں ہم 5 اہم نکات پر بات کریں گے۔ پہلے تو پیسے کا اصلی راز ہے کیا؟ پھر وہ کون سی اندیکھی قوتیں ہیں جو ہمارے مالی فیصلوں پر اثر ڈالتی ہیں؟ اس کے بعد ہماری سب سے بڑی جنگ کس سے ہے؟ اصل دولت بنتی کیسے ہے؟ اور ہاں، آخر میں اپنے پیسے کے لیے اپنے اصول کیسے بنائے جاتے ہیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں پہلے اور سب سے اہم راز سے۔ دیکھیں، یہ کتاب کہتی ہے کہ ہم لوگ پیسے کے فیصلے کیلکولیٹر دیکھ کر نہیں کرتے، نہیں، بلکہ ہم فیصلے کرتے ہیں اپنی زندگی کی کہانیوں کی بنیاد پر۔ جو ہم نے بچپن میں دیکھا، جو تجربات کیے، بس اسی چشمے سے ہم پیسے کو دیکھتے ہیں۔ اور یہ جو کہاوت ہے نا، یہ اس پوری بات کا نچوڑ ہے۔ مطلب کوئی بھی شخص پیسے کے معاملے میں پاگل نہیں ہوتا۔ ہر کوئی اپنے تجربے، اپنی کہانی کے حساب سے وہ فیصلہ کر رہا ہوتا ہے جو اسے اس وقت سب سے ٹھیک لگتا ہے۔ اس لیے کسی کے مالی فیصلوں کو جج کرنے سے بہتر ہے کہ ہم انہیں سمجھیں۔ اچھا جی، اب آتے ہیں ان 2 اندیکھی طاقتوں کی طرف جنہیں ہم اکثر بھول جاتے ہیں، لیکن سچ یہ ہے کہ ہماری مالی کامیابی یا ناکامی میں ان کا بہت بہت بڑا ہاتھ ہوتا ہے، اور وہ ہیں قسمت اور وقت۔ یہ کہانی قسمت اور رزق کی بہترین مثال ہے۔ دیکھیں، ایک طرف بل گیٹس ہیں جنہیں ایسا موقع ملا جو شاید لاکھوں میں کسی ایک کو ملتا ہے، اور دوسری طرف ان کے دوست کینٹ ایونز جو انہی کی طرح ذہین تھے، لیکن ایک حادثے میں ان کی زندگی ہی ختم ہو گئی۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ یہی کہ ہر کامیابی صرف محنت سے نہیں آتی اور ہر ناکامی سستی کا نتیجہ نہیں ہوتی۔ اور یہیں پر وقت کی اصلی طاقت یعنی کمپاؤنڈنگ کا ذکر آتا ہے۔ کمپاؤنڈنگ کیا ہے؟ بہت آسان لفظوں میں یہ اپنے منافع پر مزید منافع کمانا ہے۔ اس کی مثال بالکل اس برف کے گولے جیسی ہے جو پہاڑی سے نیچے آتے ہوئے چھوٹا سا شروع ہوتا ہے، لیکن وقت کے ساتھ اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اسے روکنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اور اس کھیل میں سب سے ضروری چیز عقل نہیں، وقت ہے۔ اور اگر کمپاؤنڈنگ کی طاقت پر اب بھی کوئی شک ہے تو ذرا یہ دیکھیے، کیا کوئی یقین کرے گا کہ دنیا کے سب سے بڑے سرمایہ کار وارن بفٹ کی 90% سے زیادہ دولت ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد بنی ہے؟ جی ہاں، 65 سال کے ہونے کے بعد۔ یہ ہے صبر اور وقت کا کمال۔ چلیے باہر کی دنیا سے نکل کر اب ہم اپنی سب سے بڑی جنگ کی طرف آتے ہیں، اور وہ جنگ ہمارے اپنے اندر لڑی جاتی ہے۔ یہ ان نفسیاتی جالوں کے بارے میں ہے جو ہمیں غلط فیصلے لینے پر مجبور کرتے ہیں، جیسے دوسروں سے اپنا موازنہ کرنا۔ سوچئے، ایک آدمی جس کے پاس $100 ملین ہوں، وہ سب کچھ داؤ پر کیوں لگائے گا؟ رجت گپتا کی کہانی اسی کبھی کافی نہیں کہ جال کی مثال ہے۔ ان کے پاس سب کچھ تھا، لیکن جب انہوں نے اپنا مقابلہ ان لوگوں سے کیا جن کے پاس ان سے بھی زیادہ تھا، تو انہیں اپنی دولت کم لگنے لگی، اور بس وہیں سے سب گڑبڑ شروع ہو گئی۔ اور یہ کہاوت، اس کو تو کہیں لکھ لینا چاہیے۔ سیدھی سی بات ہے، امیر نظر آنا اور اصل میں امیر ہونا، یہ 2 بالکل الگ چیزیں ہیں۔ اکثر لوگ پہلی چیز کے پیچھے بھاگتے ہوئے دوسری کو کھو دیتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اصل دولت، حقیقی دولت ہے کیا چیز؟ شاید وہ نہیں جو ہم سوچتے ہیں۔ کیونکہ دولت وہ نہیں ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں۔ مہنگی گاڑیاں، بڑے گھر، ڈیزائنر کپڑے، یہ سب خرچ ہے، دولت نہیں۔ اصل دولت تو وہ ہے جو آپ بچاتے ہیں۔ یہ وہ پیسہ ہے جو دکھتا نہیں۔ یہ وہ سرمایہ کاری ہیں، وہ اثاثے ہیں جو چپ چاپ پردے کے پیچھے آپ کے لیے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو پھر سوال یہ ہے کہ یہ اصل دولت بنائی کیسے جاتی ہے؟ چلیے اب اس کتاب کی کچھ عملی سبق دیکھتے ہیں جو اس مشکل دنیا کے لیے ایک بہت سادہ حکمت عملی بتاتے ہیں۔ دیکھیں، کتاب ایک بہت اہم فرق سمجھاتی ہے۔ امیر بننا اور امیر رہنا یہ 2 الگ الگ ہنر ہیں۔ امیر بننے کے لیے آپ کو تھوڑا رسک لینا پڑتا ہے، ہمت دکھانی پڑتی ہے، یہ ایک طرح کا حملہ ہے۔ لیکن امیر رہنے کے لیے، اس کے لیے آپ کو عاجزی اور احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے، یہ دفاع ہے، یعنی بچاؤ۔ تو دولت کا عملی راستہ کیا ہے؟
3 سادہ قدم۔ پہلا، زندہ رہیں۔ ایسا کوئی رسک مت لو جو آپ کو کھیل سے ہی باہر کر دے۔ دوسرا، بچت کریں۔ چاہے کوئی خاص مقصد نہ بھی ہو، تھوڑا بہت بچاتے رہو، یہ آپ کو آنے والے مشکل وقت سے بچاتا ہے۔ اور تیسرا اور سب سے ضروری، آزادی کی قدر کرو۔ پیسے کو اس لیے استعمال کرو کہ آپ اپنے وقت کے مالک بن سکو۔ کیونکہ اصل دولت یہی ہے، صبح اٹھ کر یہ کہہ سکنا آج میں جو چاہوں وہ کر سکتا ہوں۔ اپنی زندگی پر یہ کنٹرول، یہی اصلی کامیابی ہے، یہی اصل امیری ہے۔ چلیے اب آتے ہیں اس کتاب کے آخری اور شاید سب سے سکون دینے والے سبق پر، وہ یہ کہ ذاتی مالیات جیسا کہ نام سے ظاہر ہے ذاتی ہوتی ہے، مطلب پیسے کے معاملے میں کوئی ایک صحیح جواب نہیں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ منطقی ہونے سے بہتر معقول ہونا ہے۔ سب سے بہترین مالی منصوبہ وہ نہیں جو کیلکولیٹر پر بہترین دکھے، بلکہ وہ ہے جو آپ کو رات کو سکون سے سونے دے۔ ایک ایسا منصوبہ جس پر آپ آرام سے عمل کر سکیں۔ تو اس پوری گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کچھ آخری سبق یاد رکھتے ہیں۔ جب چیزیں اچھی چل رہی ہوں تو عاجز رہیں، جب برا وقت آئے تو خود کو معاف کرنا سیکھیں۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ انا کم تو دولت زیادہ، اور سب سے بڑھ کر اپنا کھیل خود کھیلیں، کسی دوسرے کی نقل نہ کریں۔ اور آخر میں یہ کہاوت پوری کتاب کا نچوڑ ہے، بہترین مالی منصوبہ وہ ہے جو آپ کو رات کو اچھی نیند سونے میں مدد دے، کیونکہ دن کے آخر میں ذہنی سکون ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ اور ہم اس گفتگو کو اسی ایک سوال پر ختم کرتے ہیں، جس کا جواب ہم سب کو اپنے لیے ڈھونڈنا ہے۔ دوسروں کو چھوڑ دیں، سماجی دباؤ کو بھول جائیں، اور خود سے پوچھیں، آپ کے لیے کافی ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اپنی کامیابی کی تعریف خود بنائیں۔